بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں تو اور بھی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جیل سے ایک بیان جاری کیا ہے اپنی اسیری کا 1 سال مکمل ہونے پر، جو حیران کن ہے. اس بیان سے یہ واضح ہے، اس میں ایک ہی شخصیت کو ہدف بنایا گیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا لب و لہجہ بہت تلخ ہے. اب جو گزشتہ چند ہفتوں میں جو تھوڑی بہت امیدیں پیدا ہوئی تھیں، کوئی براہ راست یا بالواسطہ پیغامات کی اور کوئی راستہ تلاش کرنے کی، اس بیان کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، اور محاذ آرائی جو ہے اس کا انتہائی آخری درجے کی محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا ہے. اس کی بعض دوسری علامتیں بھی نظر آ رہی ہیں. مثلاً کل سے وہ پرسوں رات سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں صنم جاوید کے گھر پہ پولیس والے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہر حال میں آپ کو گرفتار کیا جائے، صنم جاوید کو اور ان کی بہن کو، فلک کو، جاوید کو، جو ناقابل فہم ہے. ظاہر ہے چیف جسٹس تو یہ حکم نہیں دیتے، اور ایک ایسی چیز جو بالکل ہی غیر قانونی، اس کو حکم کیسے دیا جا سکتا ہے، اور چیف جسٹس کی طرف سے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور پارلیمنٹ کا واقعہ پہلے ہی پیش آ چکا ہے. اگرچہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس منصب پہ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. ان کے اعزاز میں بڑی وہ ایک عشائیہ کا اہتمام بھی کیا اسپیکر صاحب نے. لیکن یہ بیان تو بالکل چونکا دینے والا اور حیرت انگیز ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تہیہ کر لیا ہے کہ اب جو بھی ہوتا ہے ہو جائے. اور اس سے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو علامہ ناصر جاوید سے انہوں نے کہا تھا کہ زندگی کی میں نے جو چاہا اسے حاصل کر لیا، اور سب خواب پورے ہو گئے، اب ایک شہادت کی آرزو باقی. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہے. راستہ تو وہی ایک ہے، مفاہمت کا. اور اس پہ یعنی باوجود اس کے کہ اس کا لہجہ بہت تلخ ہے، جو نہیں اتنا تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ بہت ہی پچھلے 1 برس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. امر ڈوگر نے کل بتایا تھا کہ 8,000 مقدمات درج کیے گئے ہیں. ظاہر ہے اس میں بہت سے لوگ بے گناہ ہیں، اور ظلم کی حد یہ ہے، سفاکی اور بے رحمی کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر راشد یاسمین جن کی عمر 75 برس کے قریب ہے اور جو کینسر کی مریضہ ہے، وہ بھی اپنا جیل میں پڑی ہوئی ہیں. وہ حالانکہ وہ تو داخل ہی نہیں ہوئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں، یا جناح ہاؤس جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح اعجاز چودھری کل دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے. 1 سے زیادہ دفعہ محمود الرشید جو ہیں وہ بے ہوش ہو چکے ہیں. بہت برے حالات میں قیدیوں کو رکھا جا رہا ہے. آخر یہ صورتحال کب تک رہے گی؟ کوئی بات ہونی چاہیے، کوئی فارمولہ. ادھر چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ بھی بالکل ناقابل فہم بات ہے کہ وہ اپنا وفد افغانستان بھیجیں گے. ان کا یہی اس بات پہ زور دینا ہی کافی تھا کہ وہ اب افغانستان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، یقیناً ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے. یہ چلتے چلاتے کسی دکان سے خریداری کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز کی امپلیکیشنز ہے. اگر آپ اس طرح بیک کر کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہوگا. راستہ تو ایک ہی ہے، مذاکرات کیے جائیں. دہشت گردی کے ہوتے ہوئے اور سیاسی بے یقینی پہلے ہی موجود ہے، تو ملک استحکام تو نہیں پا سکتا. اور اس صورتحال میں جو بھی دنیا کی سیاست تو طاقت کے بل پہ چلتی ہے، اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو بلیک میل کیا جائے گا. آلریڈی بلیک میل کیا جا رہا ہے. میں اس کا متن جو ہے وہ پڑھتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے جس پہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں حیرت زدہ ہوں.
ملک کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ فرد واحد نے اپنی طاقت بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر لگا دے۔ یحییٰ خان نے بھی اپنی طاقت بچانے کے لیے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمن کو دھوکہ دیا تھا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنی طاقت اور اقتدار کی طوالت کے لیے ملک کو دو لخت کر دیا۔ اس ایک شخص کی غلط پالیسی کی وجہ سے اس وقت ہمارے 90,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ بھٹو نے 50,000 بے گناہ جانوں کے ضیاع کا اعتراف کیا تھا، حالانکہ اصل گنتی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ ملک کی معیشت کو اس وقت اربوں ڈالر کا نقصان ہوا تھا، آج تک ہم اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکے۔ آج بھی وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ آج پھر ایک شخص اپنی طاقت کو بڑھانے اور اقتدار کو طول دینے کے لیے نظام کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور نظام کو تباہ کر رہا ہے۔ اس ملک کی مٹھی بھر اشرافیہ ملک کے تمام نظام، وسائل، اقتدار اور طاقت پر قابض ہے۔ اس قبضہ گروپ کو جب دل چاہتا ہے آئین کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ اس قبضہ گروپ کا جب دل چاہتا ہے آئین کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، ججوں کو دھمکیاں دیتا ہے، جمہوریت کی عکاس پارلیمنٹ کے تقدس پہ حملہ کرتا ہے، حملہ آور ہو جاتا ہے، عوامی نمائندوں کو اغوا کر لیتا ہے، ہمارے ایم این ایز کے گھر کی خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے، اخلاقیات سے عاری یہ مافیا خود کو آئین اور قانون سے بالاتر گردانتا ہے۔ اس چھوٹے سے طبقے، اس اشرافیہ نے اس ملک کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آج بھی اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ واحد ادارہ بچا ہوا ہے، اب اس پر بھی حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ملک میں ظلم و بربریت کا نظام نافذ ہے۔ ترقی اور عہدوں سے نوازنے کا پیمانہ عدلیہ میں تحریک انصاف کے خلاف فیصلے اور حکومت میں فسطائیت ہے۔ اس بات کی 3 واضح مثالیں قاضی عیسیٰ، محسن نقوی اور ہمایوں دلاور ہیں۔ قاضی عیسیٰ نے ہمارے اوپر مظالم کرنے والوں کو تحفظ دیا، ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھینا، انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف ہماری درخواستیں نہیں سنی۔ الیکشن میں دھاندلی پر سابق کمشنر راولپنڈی نے چیف جسٹس اور الیکشن کمشنر کو ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اب اسی چیف جسٹس کو دوبارہ مسلط کرنے کے لیے فارم 47 کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز ہر ممکن ہتھ کنڈہ اپنا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ کی توسیع کے خلاف نہ نکلے تو ہمیشہ غلام رہیں گے۔ محسن نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پر کیا۔ ذلہ شاہ کو پولیس نے تشدد سے قتل کر ڈالا، لاش سڑک پر پھینکی اور FIR بھی میرے ہی خلاف کاٹی۔ ہم پر ظلم کرنے کے عوض محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور PCB کا چیئرمین بنایا گیا۔ ہمایوں دلاور کی وجہ سے میں اور بشرا بی بی آج غیر قانونی طور پر پابند سلاسل ہیں۔ اس کے عوض ہمایوں دلاور کو اربوں روپے مالیت کی زمین تحفے میں دی گئی۔ خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں۔ FIA نے خیبر پختونخوا اینٹی کرپشن پر کیس کر دیا ہے۔ نواز شریف کو انہوں نے دبکا لگا کر روکا ہوا ہے، نہیں تو کب کا باہر بھاگ گیا ہوتا۔ مجھے یہ نہ بتائیں کہ کس کس کے پیسے اور جائیدادیں باہر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آج اس ملک کے جو ارباب اختیار ہیں، جو اس نظام کے لاڈلے ہیں، ان میں سے کس کے پیسے اور جائیدادیں ملک میں ہیں۔ سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کو شرم نہیں آتی، یہ اسمبلی میں گھس گئے اور پارلیمنٹیرینز کو پکڑ لیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، کسی نے بھی کبھی پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ پوری قوم سے کہتا ہوں، آزادی بچانے کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہماری تحریک جمہوریت کے لیے جہاد ہے۔ عدلیہ سے کہتا ہوں، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں۔ قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے
ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی، پوری پارٹی تیار ہے، سڑکوں پر آنے کا اعلان جلد کریں گے۔ یاد رکھیں، حقیقی آزادی کے لیے قربانی پیش دینا پڑتی ہے۔ میں اور میری بیوی جیل میں ہیں اور جیل میں رہنا ہمارے لیے عبادت ہے۔ اگر آپ کو بھی جیلیں بھرنی پڑتی ہیں تو اس سے دریغ نہ کریں۔ اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ اور آنے والی نسلیں غلام رہیں گی۔ ایک چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ایک سال میں 250 کتابیں عمران خان صاحب کو فراہم کی گئیں۔ ایڈوکیٹ صدیق اظہر نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر عمل درآمد سے الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے۔ وفاق اور الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرنے کا آخری موقع دیا جائے، ورنہ ان کا حق دفاع ختم ہو جائے گا۔ آئین کے آرٹیکل 87(2) کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہائی کورٹ نے عمل درآمد کرانا ہے۔ عمران خان سے جیل میں منگل اور جمعرات کو کون کون سے لوگ ملاقات کریں گے، یہ فہرست عمران خان خود دیں گے اور اسی کے مطابق ملاقات کرائی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کو ہدایت۔ بنوں میں ڈی پی او صاحب نے تمام تھانہ جات کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آج کے بعد کسی نامعلوم فرد کو پکڑے جانے پر پولیس کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو حوالے نہیں کرے گی۔ آج کے بعد نامعلوم افراد کو صرف بنوں پولیس ہی سزا دے گی، اس کے خلاف کارروائی کرے گی۔ سزا تو خیر عدالت ہی دے سکتی ہے۔ جسٹس منیب اختر جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ میں تقسیم، یہ اس کا عنوان ہے۔ جسٹس منیب اختر جوڈیشل کمیشن رولز میں ترمیم کے اجلاس کے بیان کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس منیب اختر کی اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز۔ جسٹس منیب اختر کا کہنا یہ تھا کہ آئینی ترمیم تک اجلاس مؤخر ہونا چاہیے۔ وہ تجویز جو آ رہی ہے جس کے تحت کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ججوں کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے دیگر ممبران کا اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کی قیادت پر جلسے پر درج مقدمات کی حقیقت یہ ہے، یہ پی ٹی آئی کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد ایف آئی آر پڑھ رہے تھے اور چیف جسٹس عامر فاروق کی سنتے ہوئے ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ اسلام آباد پولیس چیف جسٹس عامر فاروق کے ایف آئی آر کا متن سننے کے بعد ریمارکس پر عدالت میں کہہ لگ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی جلسے سے متعلقہ مقدمات میں لگے الزامات کو مذکورہ خیز قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد درج مقدمات، گرفتاریوں اور رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ نے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ پراسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو پی ٹی آئی ایم این ایز کے خلاف درج ایف آئی آر پڑھ کر سنائی۔ پراسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق نے دلچسپ ریمارکس دیے۔ چیف جسٹس اسلام آباد عامر نے کہا، اس ایف آئی آر کا لکھنے والا بھی دلچسپ ہے۔ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے کے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی۔ جس نے بھی یہ ایف آئی آر لکھی اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے۔ شعیب شاہین پر پستول ڈال دی۔ شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا۔ گوہر خان کا کہہ رہے ہیں کہ پستول نکالی۔ گوہر کو آپ اور میں نہیں جانتے۔ شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا، یہ نہیں کہا انہوں نے میں نہیں جانتا، شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا۔ وہ کل ان کے بارے میں کہا تھا اپنا شیر افضل نے کہ وہ تو کبھی انہوں نے چڑیا بھی نہیں ماری زندگی میں۔ گوہر خان کا کہہ رہے ہیں کہ پستول نکال لی۔ گوہر خان کو آپ اور میں نہیں جانتے۔ کامیڈی آپ نے پڑھ لی،
اب ان سے کیا برآمد کرنا ہے؟ پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ شیر افضل مربت سے پستول اور شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں نکتہ چینی کا پہلو کہاں سے چیف جسٹس پہ نکل آیا۔ ان تو ریمانڈ بھی خارج کر دیا اور وہ ایف آئی آر کو بھی مضحکہ خیز اور ایک مزاحیہ عبارت قرار دیا۔ اللہ اس ملک پر رحم کرے، جب اس طرح کی کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے تو اور صلح کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اس سے کسی ملک اور قوم میں بھلائی کا کوئی راستہ نہیں نکل سکتا۔ اور سبھی فریقوں کو بہت ہی تلخ لہجہ ہے اس بیان کا، سبھی فریق جتنے بھی فریق ہیں، اور فریق تو اصل میں دو ہی ہیں، مطلب نون لیگ یا پیپلز پارٹی تو کوئی فریق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی تو پھر بھی کچھ جینون سیٹیں ہیں، اگرچہ وہ بڈیروں پر اور پولیس پر اور انتظامیہ پر انحصار کر کے ان کا انحصار ہے اور ان کی مدد سے وہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ کی تو کوئی نمائندہ حیثیت ہے ہی نہیں۔ یعنی 17 سیٹیں ہیں ان کی، یہ جو لوگ نون لیگ کے حامی ہیں، آزاد جو اخبار نویس آزاد ہیں ان کی بات چھوڑیے، جو لوگ ان کے حامی ہیں وہ بھی کہتے ہیں 17 سیٹیں ہیں، 17 نہیں تو 18 19 20 ہوں گی۔ ان سیٹوں کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اتنی محدود نمائندگی کے ساتھ ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت تکلیف دہ، بہت المناک صورتحال ہے، اور اس پہ دعائی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہوش و خرد عطا کرے سبھی کو، اور یہ کوئی اعتدال کے ساتھ سوچ سکیں۔ اس کی قیمت تو ملک کے 25 کروڑ عوام ادا کر رہے ہیں، صرف مہنگائی نہیں، صرف بے روزگاری نہیں، جو ہولناک بے یقینی ہے اس نے ملک کے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا کر دیے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس محاذ آرائی سے کسی کو بھی کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔